بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر طریقہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، ان تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اختیار کرنے کا قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور سرکار نے جو اعمال بتائے ہیں الحمدللہ ہم وہ آپ سب بھائیوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح و شام کے کچھ اعمال بتائے ہیں، ان میں سے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو نماز عشاء پڑھ کے نماز ضرور پڑھنی ہے، یہ بات یاد رکھیے، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ نماز عشاء پڑھ کے اپنے بستر پر جانے سے پہلے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے گا: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا صلہ کیا ہوگا، اس کا اجر کیا ہوگا، اس کی جزا کیا ہوگی؟ آپ سنیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اپنی قسمت پہ ناز کریں گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف تو ایک اپنی ہی بات ہے، اور پھر امتی ہونے کے بعد جو انعام و کرام اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عنایت فرمائے ہیں، ان میں سے یہ اعمال بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بستر پر جانے سے پہلے پڑھے گا تو انعام کیا ہوگا جناب والا؟ اس کا ایمان، اس کا انعام یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، چاہے ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اللہ تبارک و تعالی